انتہائی معتبر، محترم، اٹریکٹیو، کول، جاذب نظر، پرکشش، متاثر کن خواتین و حضرات، بچے، بچیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اٹ واز سو سرپرائزنگ جب میں نے کہا انتہائی متاثر کن، تو لوگ ادھر رائٹ لیفٹ دیکھ رہے تھے کہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ. That was, I was just checking that how we take a pride that we are the best creation of the Creator. اقبال بھائی جو ہے ان کا کام کا میں خود اس لیے وٹنس ہوں کہ میں نے پان گٹکا ماوا کھانے والے ان بچوں کو جو کہ ایک کمپرومائزڈ اکنامک ڈپرائیوڈ ایریاز میں گھومتے تھے، وہ 1 سے 1.5 لاکھ روپے کے کام پہ لگ گئے. یہ وہی کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ گریڈ A+ کے اور گرامر کے اور نکسر کے اور ان بچوں کو کہیں کہ جی دیکھیں یہ A+ لے آئے ہیں. کمال یہ ہے کہ وہ بچے جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیکار ہیں، اور وہ بچے جب گھر کے کارآمد ہو جائیں، ہنر مند ہو جائیں، تو یہ کمال ہے. تو اس لیے اس کام کے اوپر تالیاں ضرور ہونی چاہیے ایپٹیک کو کہ میں اقبال بھائی کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، میں نہ بت پرست ہوں، نہ مردہ پرست ہوں، نہ شخصیت پرست ہوں، میں آئیڈل ورشپر نہیں ہوں، لیکن میں آئیڈیل ورشپر ضرور ہوں. تو کام کی تعریف جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی اگر دستے ادب جوڑ کے میں اگر کچھ کہہ سکوں جس کو ایک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک لیا جا سکے، اگر قلب بارہ نہ گزرے اور سما خراشی نہ ہو، تو کچھ گزارشات دستے ادب جوڑ کے کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب تلاوت کلام پاک ہو تو آڈیو میں نہ سنی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں کہ یہ آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، پھر آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، پھر آپ کو علم اور حکمت سمجھاتے ہیں. تو ہمیں بھی الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ تمام مذاہب کی دعاؤں میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم الحمد پڑھ نہیں سکتے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس قرآن سے اور صاحب قرآن سے دور ہیں، اور اس کے سیٹ ہمیں ہی دینا ہوگا. دوسری بات، میری ابھی 7th کتاب، میری بک جو ہے وہ امریکہ میں لانچ ہوئی ہے، ایموشن انٹیلیجنس ان اسلامک پرسپیکٹیو. دنیا جو ہے وہ اس طیش میں، آج میری یہ کل عالمی صحت کا دن تھا، ذہنی صحت کا، اور اسی لیے میرے لیکچرز اور میری آواز بھی جا چکی ہے. میں 5 سے 6 سیشنز پر ڈے کر رہا ہوں. سر، پاکستان میری دھرتی ہے، پاکستان میری ماں ہے. ہم نے مغرب میں زندگی گزاری ہے، میرے بچے مغرب میں پیدا ہوئے. میں ایک سفارتکار ہوں، بلو پاسپورٹ ہولڈر ہوں، 3 بر اعظم میں کاروبار کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں. پاکستانی جھنڈے کے بغیر میں کہیں نہیں جاتا ہوں، کیوں؟ پاکستان میری ماں ہے. جہاں پیدا ہوتے ہیں وہ ماں ہے. اسپاؤس مغربی ہو سکتی ہے، اسپاؤس چوز کی جا سکتی ہے، اسپاؤس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، اسپاؤس تبدیل بھی ہو جاتی ہے، نہ کریں لیکن ہو جاتی ہے. ماں نہیں تبدیل ہوتی ہے. تو بھائی، اگر میں اپنا قومی ترانہ خود کھڑے ہو کے نہیں پڑھوں گا تو اپنے بچوں کو کیسے بتاؤں گا کہ بیٹا پاکستان کے لیے دل دھڑکنا چاہیے، جسم تمہارا جہاں بھی ہو، دل پاکستان کے ساتھ دھڑکنا چاہیے. تو اگین دستے ادب جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ قومی ترانہ بھی ہمیں کھڑے ہو کے خود پڑھنا چاہیے، ہمیں سننا نہیں چاہیے. کیوں تربیت کا فقدان ہوا؟ میرے والد صاحب، میں 5 سال کا تھا، قرآن پاک ختم ہوا، میری بہت دھوم دھام سے روزہ کشائی ہوئی. میرے والد صاحب نے مجھے بتایا، بیٹا، گرمیوں کے دنوں میں میری روزہ کشائی ہوئی تھی. آئی ہیو اے ویری گڈ میموری آف اٹ. میرے والد صاحب نے بتایا کہ بیٹا، کبھی زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلانا. مسلمان 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے. یہ وہ تربیت تھی جو میرے والد صاحب نے سکھائی. آج ہم اپنے کتنے ان بچوں کو یہ تربیت سکھا رہے ہیں. اللہ کا احسان اس کا یہ ہے کہ میں نے زندگی کے اندر فاقہ دیکھا. 14 دن کے اندر میں 1 میل پہ بھی میں نے گزارا کہ آج میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی اون کرتا ہوں، لیکن اللہ نے یہ ہاتھ ایسے رکھا، کبھی ایسے نہیں رکھا. کیونکہ میرے والد نے مجھے 5 سال کی عمر میں سکھایا تھا، بیٹا ہاتھ نہیں پھیلانا، مسلمان 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے. ہم نے وہ تربیت کا کام نہیں کیا. انٹرپرینورشپ، یہ جتنی چیزیں شروع ہوئی ہیں، میں سلیکون ویلی میں 2000 میں پڑھاتا تھا. میں سلیکون ویلی میں انٹرپرینورشپ 2000 میں پڑھاتا تھا. میں اس وقت ان لوگوں کو پڑھاتا تھا جب ایئر بی این بی نہیں آیا تھا، جب
جو ہے وہ ابھی جیسے ایئر بی این بی کی بات کی، جب اوبر نہیں آیا تھا ان کی کتابوں میں نہیں تھا. اس وقت میں سکسیس بلو پرنٹ پڑھاتا تھا، اس وقت میں یہ بتاتا کہ بزنس ایکسٹریکٹ کیا ہوتا ہے. ہم دہلی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، کاروباری برادری ہیں جو میمن ہے، چنیوٹی ہیں، دہلی برادری ہے. دھندا ہمارے خون میں دوڑتا ہے. ہم لوگ جینیٹک بزنس مین ہیں. بزنس مین ہمیں کتابوں سے نہیں سکھایا جاتا، ہمیں انگلی پکڑ کے ہمارے گھر سے سکھایا جاتا ہے. یہ ساروں سے پہلے جو مسنگ گیپ ہے نا، وہ ہے ہم پہلے بچے کو دھندا سکھائیں، دھندا سمجھائیں. دھندا کیا ہوتا ہے، بزنس کیا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دنیا کے اندر 40 سال کے بعد فرمایا کہ اب آپ اعلان کر دیں کہ آپ نبی ہیں. نبی تو پیدائشی نبی تھے. اس سے پہلے کس چیز کی تربیت ہوئی تھی؟ نبی کو تجارت سکھائی تھی. میرے نبی کو تجارت سکھائی تھی. پھر وہ رول ماڈل تجارت کا انہوں نے بتایا. اس تجارت کی بنیاد کے اوپر حجاز کی خاتون نے، جو امیر ترین خاتون تھی حضرت خدیجہ کبریٰ، انہوں نے آپ کو پروپوز کیا. دنیا ان کو بہترین تاجر پہلے مانتی تھی. تو ہمیں پہلے کیا کرنا ہے؟ دھندا سمجھانا ہے. دھندے کے بڑے بیسک پرنسپلس ہیں. میرا ایک پروگرام ہے خیال سے محل تک، سکسیس بلو پرنٹ کا جو ہے وہ میں انٹرنیشنل ٹرینر ہوں اور سکسیس فیکٹر ماڈلنگ پڑھاتا ہوں. میری 7 کتابیں ہیں. تھینک یو فار ایپٹیک، انہوں نے مجھے الاؤ کیا کہ یہاں پہ اسٹینڈیز رکھی ہیں جس میں میرا بار کوڈ ہے. میری 7 کتابیں فری ڈاؤن لوڈ ہیں اور آپ ساری اس کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ پہلی کتاب جو برائن ٹریسی کے ساتھ میری لانچ ہوئی تھی، جس کے اندر میں نے انٹرپرینورشپ کے ایکسٹریکٹ پڑھائے تھے. جب میں کلاس میں سلیکون میں پڑھا رہا تھا، وہ کہتے سر یہ جو آپ بندہ پڑھا رہے ہیں یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. کچھ چیزیں جو میں نے سیکھی تھی دھندے کی، جو آج بھی اتنی ویلڈ اور ہمیشہ ویلڈ رہیں گی. کیا آپ کی پروڈکٹ آپ کی اپنی کیٹیگری کی بیسٹ ہے؟ کیا کوالٹی کے اوپر وہ اپنی کیٹیگری کی؟ میں تو بہت مہنگی آئس کریم بیچتا ہوں، میں تو بہت مہنگے برانڈز بھی بیچتا ہوں، ڈائمنڈ جیولری بھی بیچتا ہوں. میں آپ کی اپنی کیٹیگری کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی کیٹیگری کی وہ ہائیسٹ پروڈکٹ ہے، کیا وہ روز انوویٹو ہوتی ہے؟ جس دن انسان سیکھنا چھوڑتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اس کا زوال شروع ہوتا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ میرا ہر دن گزرے ہوئے دن سے اچھا گزرا ہے. اگر آج کا میرا دن کل کے دن سے اچھا نہیں گزرا تو آج کا دن میرا ضائع ہوا ہے. کیا میری پروڈکٹ اس مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرتی ہے؟ کیا میں اپنی پروڈکٹ یا سروس کو خود استعمال کر سکتا ہوں فخر سے؟ اگر میں استعمال نہیں کرتا ہوں تو خدا را کسی دوسرے پہ تجربہ نہ کریں. کیا آپ اپنی پروڈکٹ کی وارنٹی اور گارنٹی دے سکتے ہیں؟ میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا تھا، بیٹا تمہاری سروس اور پروڈکٹ پہ اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوا وہ رسک تمہارے لیے حرام ہے. وہ رسک تمہارے لیے حرام ہے، وہ پیسہ تمہارے لیے حرام ہے جس کی تمہاری پروڈکٹ کا کسی کو فائدہ نہیں ہوا یا گاڈ فاربڈ نقصان ہوا. کیا آپ کی پروڈکٹ کی ویلیو ایٹ لیسٹ 10% اس سے زیادہ ہے جتنے کی آپ بیچ رہے ہو؟ ہمارے اوپر چیریٹی کمپلسری ہے، زکوٰۃ کمپلسری ہے. ہیومن ایرر، بھول چک ہو سکتی ہے. اگر میری 100 روپے کی چیز 110 روپے کی ویلیو کی نہیں ہے تو وہ بھول چک کا مارجن کہاں ہوگا؟ اگر اس کے اندر کمی ہوگی تو وہ رسک میرے لیے حرام ہوگا اور وہ برکت میرے سے اڑ جائے گی. کیا میں اپنی پروڈکٹ سے کمپیٹ کرتا ہوں یا دنیا سے کمپیٹ کرتا ہوں؟ مجھے صرف اور صرف اپنے آپ سے کمپیٹ کرنا ہے. مجھے صرف اور صرف اپنی پروڈکٹ سے کمپیٹ کرنا ہے. مجھے دنیا کیا بناتی ہے، ہو کیئرز. میری پروڈکٹ کل سے بہتر ہے، مجھے اپنے آپ سے کمپٹیشن کرنا ہے. کیا میں کمیونیکیٹ کر پاتا ہوں اپنے کسٹمر کے ساتھ؟ میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا کہ جو آپ کا کسٹمر نہیں ہے سب سے زیادہ ٹائم اس کے اوپر اسپینڈ کرو، کیونکہ وہ پوٹینشیل کسٹمر ہے. وہ تمہارا پوٹینشیل کسٹمر ہے. اس وقت اس کے اوپر ٹائم لگاؤ جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ تمہاری غرض بیچنے کی نہیں ہے. یہ وہ ایکسٹریکٹس تھے. اس کے بعد ایک اور بات سے بڑی سکھائی ہے جو میری کتاب کے اندر بھی لکھی ہے اور قرآن پاک کہتا ہے 700 گنا اجر دیتا ہے. سر جب میں پیدا ہوا تھا کمزور ترین مخلوق تھا. ایک جراثیم مجھ سے زیادہ اچھا جی سکتا ہے، چڑیا کا بچہ مجھ سے زیادہ اچھا سروائیو کر سکتا ہے. میری ماں میرے میں دودھ نہ ڈالتی، میرا پیمپر چینج نہیں کرتی، میں سروائیو نہیں کر سکتا تھا. ہزاروں لاکھوں کی اس کنٹریبیوشن پہ جس نے مجھے بولنا سکھایا، سیکھنے سکھایا، کپڑے دیے. آج وہ جب ہزاروں آدمیوں کی محنت سے میں جہاں پہ جا کھڑا ہو گیا تو میں ان سب کو بھول گیا. میرے کاروبار میں ان کا حصہ کہاں ہے؟ اس کمیونٹی کا حصہ کہاں ہے؟ آپ گوگل کیجئے ذہنی صحت کی ڈیفینیشن کے اندر، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی آپ کے لیے ہے، اگر آپ کی زندگی سے کسی کو فائدہ نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی کا مقصد دوسروں کے لیے نہیں ہے، اگر آپ دوسروں کے لیے زندگی اور ہوپ نہیں ہے تو آپ صحت مند نہیں ہیں. اور یہ گوگل نے آج کہا، ورلڈ ہیلتھ فیڈریشن نے آج کہا، WHO نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
اے ایمان والو تم کامیاب ہو نہیں سکتے جب تک ہم سے تعلق قائم نہ کر لو جس کا ایک ذریعہ نماز ہے, اور وہ رزق جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے وہ تقسیم نہ کر دو. اے ایمان والو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. کیا ہم نے سکھایا اپنے بچوں کو کہ کاروبار کہاں سے ہوگا؟ انٹرپرینور اور بزنس میں کیا ہے؟ بزنس سٹارٹ ہوتا ہے پروفٹ سے, انٹرپرینور سٹارٹ ہوتا ہے ویل بینگ آف کسٹمر سے. تنخواہ کون دیتا ہے؟ کسٹمر. آج کے بچے پہلے سوچتے ہیں کہ ہم کوئی چیز بنا لیں, یہ نہیں سوچتے کس کو بیچیں گے, کس کو بیچیں گے. پہلے اس کو پڑھائیں کس کو بیچیں گے. وہاں سے یہ کہانی شروع ہوگی, انٹرپرینور کی کہانی وہاں سے شروع ہوگی. تو میری اگین جیسے میں تو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں, ایپٹیک کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں, ایسے اداروں کو میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں. میں اپنی خدمات 30 سال سے اللہ کا احسان ہے کہ مجھے فکر معاش سے اللہ نے آزاد کیا ہوا. 30 سال سے میں پڑھا رہا ہوں اور زندگی کے اندر میں نے اپنی کسی سروس کا کبھی چارج نہیں کیا. ایوری تھنگ ایبسولوٹلی, میں کوئی کاپی رائٹ پہ بلیو نہیں کرتا, ہر چیز میری فری. خیال سے مال تک کا دھندا پہلے سمجھائیں تاکہ اس کی انرجی ضائع نہ ہو جائے, تاکہ اس کی ڈائریکشن ضائع نہ ہو جائے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یار میں ناکام ہو گیا. اگر آپ اس کو پریپیئر کر دیں. ہم نے چلڈرن ریہیب سینٹر پاکستان کے اندر بنایا, دنیا کا جدید ترین سسٹم ہم نے یہاں پہ بنایا, اور اس کی لیول یہ تھا کہ اسی سال ہاؤس آف کامن یو کے پارلیمنٹ نے پبلش بھی کیا اور لانچ بھی کیا. یہ پاکستان کا پوٹینشیل ہے. یہ پاکستان کا پوٹینشیل اس لیے ہے کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہم پاکستان ڈیلیور کر سکتے ہیں. جو ایک سفارتکار ہو, جو ایک بلو پاسپورٹ ہولڈر ہو, جس کے بچے جو ہے وہ بلو پاسپورٹ ہولڈر ہوں, وہ ہر فلائٹ سے جب چاہے جہاں جا سکتا ہے. آخر وہ ساری دنیا چھوڑ کے پاکستان میں کیوں رہتا ہے؟ اس کے بچے پاکستان میں کیوں رہتے ہیں؟ دھندے کا بندہ ہوں نا. اگر یہاں دھندا نہیں ہوتا تو میں بھی نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ بلیو کریں اس کنٹری سے زیادہ اپرچونٹی کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس وہ رول ماڈل خود کھڑا ہے, جو ناظم آباد کی گلیوں میں کرائے کی سائیکل چلانے والا بچہ اگر دنیا کو گھوم کے اور پاکستان میں اگر بیٹھ کے دھندا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں دھندا ہو سکتا ہے, پروفیٹیبل دھندا ہو سکتا ہے, سود سے پاک ہو سکتا ہے, جائز حلال ہو سکتا ہے. یہ وہ کیریکٹر بلڈنگ ہے جو ہم نہیں سکھا پا رہے. کیوں ہماری پروڈکٹ دنیا میں نہیں بیچ رہی؟ کیونکہ میں اس سائٹ پہ بھی بیٹھتا ہوں نا, میڈ ان یو ایس اے لکھا ہو, میڈ ان یو. میری بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں, میں اس لیے بچیاں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ میرے بیٹا بیٹی شادی شدہ ہے, میرا پوتا بھی ہے, میری نواسی بھی ہے. تو یہاں پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک پروڈکٹ لکھی ہے میڈ ان یو ایس اے, اور ڈرمیٹالوجی کی لیٹ سپوز میں ایگزامپل لے لیتا ہوں, میڈ ان یو ایس اے, میڈ ان یو کے, میڈ ان پاکستان, میڈ ان سیریا, ایمان سے بتاؤ کون سی اٹھاؤ گے؟ میڈ ان یو ایس اے اٹھاؤ گے, میڈ ان یو کے اٹھاؤ گے؟ تم خود تو اپنی پروڈکٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہو, کہتے ہو مغرب سے خرید لیں آپ کی پروڈکٹ. وہ ایتھکس, وہ موریلٹی, وہ کمٹمنٹ کب وہ سامان تیار کریں گے؟ جب مسلمان تاجر کا قافلہ کولمبو میں, جس کو اس وقت سیلون کہتے تھے, اترتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بغیر دیکھے سامان کا سودا کر لیں, ہمیں پتہ ہے 100% صحیح ہوگا. کب ہم وہ پروڈکٹ بنائیں گے؟ میں آپ لوگ ٹولز سکھائیں, بالکل سکھائیں, ہمارا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بھی سکھاتا ہے, پائتھون سکھائیں, جنریٹو آئی سکھائیں, سائبر سیکورٹی سکھائیں, ہیکر نہ بنائیں, ہیکر نہ بنائیں. اس کو موریلٹی اینڈ ایتھکس پہلے سکھائیں, اس کو سکھائیں کردار سازی کیا ہوتی ہے, اس کو سکھائیں بیٹا برکت کیا ہوتی ہے, اس کو بتائیں کہ بیٹا ہمارے اوپر ایک دھبا لگے گا تو ملک پہ دھبا لگے گا, میرے پاس وہ انکم آئے گی تو میرے گھر سے برکت چلی جائے گی, میرا بیٹا فرما بردار نہیں ہوگا, میری پارٹنر وفادار وفاشار نہیں ہوگا, کیونکہ وہ برکت نہیں ہوگی, کیونکہ وہ رزق حرام ہوگا. ہمیں ایتھیکل مورل بننا ہے. دنیا نے عذاب جھیل رہی ہے, WTO ختم ہو چکا ہے, ربر اسٹیمپ ہو گئی ہے یونائٹڈ نیشنز, سب دنیا یا شیخ اپنی اپنی دیکھ رہے ہیں. کون سروائیو کرے گا؟ جس کے پاس اسکلز ہوں گے. کون سروائیو کرے گا؟ جس کے پاس کیریکٹر ہوگا. کون سروائیو کرے گا؟ جو کہ انوویٹر ہوگا. کون سروائیو ہوگا؟ جس کو اپنے اوپر یقین ہوگا اور دھن کا پکا ہوگا. وہ رازق ہے, اس نے رزق دینا ہی دینا ہے, شارٹ کٹ نہیں ہے, شارٹ کٹ نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں سر آپ نے اتنی کالا کام کیوں کر لیا؟ 30 سال کا ٹائم ہے نا. آپ اسمارٹ ہو سکتا ہے 3 سال میں کر لو گے, 3 مہینے میں نہیں ہوگا. تو میری آپ لوگوں سے دست ادب جوڑ کے یہ دعا ہے, اس طرح کے ادارے جن کے پاس 1 لاکھ لوگ ہیں, ان بچوں پہ جو یہاں پہ مینٹورز ہیں, پلیز اپنے آپ کو پیش کریں. جنہوں نے کچھ سیکھا ہے اپنے آپ کو پیش کر دیں, اپنا وقت جو ہے وہ پیش کر دیں. ان بچوں کو اڈاپٹ کر لیں. ان کو انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن چاہیے نا, پیسہ آتا ہی آتا ہے, آتا ہی آتا ہے. دھندا تو سمجھا دیں, دھندا تو سکھا دیں. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہاں پہ اتنے سارے ماشاءاللہ اسٹارٹ اپس جو ہے وہ ہم نے دیکھے. بہت سارے اسٹارٹ اپس اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ انہیں دھندا نہیں آتا.
آپ ان کو دھندا سمجھاتے ہیں. ہم نے تو ایک اور بھی پروگرام ڈیولپ کر لیا ہے, 55 منٹس کی اسکریننگ پروسیس ہے. اس اسکریننگ پروسیس میں اب ہم اس کو اوپن کر دیں گے ایپ کے اوپر, کہ جس کے اندر وہ اپنا آئی کیو, اپنا ای کیو, اپنا ایس کیو, اپنا ایٹیچیوڈ, اپنا ایپٹیچیوڈ, ایم بی ٹی, کیریئر گائیڈنس سب کچھ سلیکٹ کر لے گا کہ اس کو جانا کہاں چاہیے. ہر بندہ ہر چیز کے لیے نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو یہ سکھا دیں کہ وہ کس کام کے لیے جا سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی ہیلپ ہوگی. اور پھر سنرش کرے گا. مینٹور, میرے جو بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں بیٹا, مینٹور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے ہمیں بہترین مولڈ, بہترین پیمانے میں پیدا کیا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں پرفیکٹ ماڈل دے دیا. ماڈل چاہیے. ساری محنت لگاؤ میرے بچوں, اپنے ابا سے لپٹ کے, چاچا سے لپٹ کے, محلے کے انکل سے لپٹ کے, کہ انکل میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, مجھے انڈسٹری میں کسی سے ملا دیں. آپ کو کمپیوٹر کرنا ہے, آپ کو سیکورٹی کرنا ہے, کوئی بھی کرنا ہے, ساری محنت از نیٹ ورکنگ از اے نیٹ ورک. آپ ایک مینٹور کے پاس بیٹھ جاؤ گے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم 3 بر اعظموں میں کام کرتے ہیں, ہم سکھاتے ہیں. آپ 1 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھو گے, میں آپ کو دھندا سمجھا دوں گا جو آپ کرنا چاہتے ہو. میں آپ کو وہ انتہا دکھا دوں گا. اسی طرح یہاں پہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کے پیر پکڑ جائیں, ان کے پاس بیٹھ جائیں کہ جی یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس سے ملوا دیں کہ جو اس کا آئیکن ہے. اس سے اگر آپ کو 15 منٹ مل جائے, 20 منٹ مل جائے, 1 گھنٹہ مل جائے, وہ آپ کا دھندا سمجھا دے گا. اس کے بعد آپ کے لیے پوری ایک جو ہے وہ لائن مل جائے گی. تو ساری آپ کی ایفرٹ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے زیادہ اس ریلیٹیو مینٹور کی ضرورت ہے جس تک آپ پہنچ جائیں, وہاں آپ اپنی محنت جو ہے وہ لگائیں. سو کنگریچولیشنز ونس اگین آن سچ اے بیوٹیفل پروگرام. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.